اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیسیکلی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسپیچ، ڈیکلیمیشن اینڈ ڈیبیٹ میں فرق کیسے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تقریر کا مطلب ہوتا ہے ثابت کرنا یا برقرار رکھنا۔ تقریر ایک ایسا فن ہے جس میں آپ لوگوں تک اپنے نظریات و خیالات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے نظریات کے حامی لوگوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا سکے۔ سننے والے آپ کے پازیٹیو پوائنٹ آف ویو کو سمجھیں اور بہتر طریقے سے جان سکیں۔ جبکہ ڈیکلیمیشن کا مطلب ہوتا ہے جوشیلی تقریر یا پھر پرجوش تقریر، یعنی جوش اور جذبے کے ساتھ سامعین کو کسی ایک نقطے پر قائل کرتے ہیں۔ ڈیکلیمیشن کے آغاز میں آپ کبھی بھی اپنا تعارف نہیں کرواتے۔ ہاں، اس صورت میں کروایا جا سکتا ہے جب آپ کو کہا جائے کہ آپ اپنا تعارف کروائیں، اور کبھی بھی ڈیکلیمیشن شعر کے ساتھ شروع نہیں کی جاتی۔ اس شعر کو پڑھ کر آپ اپنی تقریر کا آغاز ڈیکلیمیشن میں نہیں کرتے، بلکہ آپ ایک گراف بناتے ہیں اور ایک گراف کی صورت میں اس کو زیرو سے اوپر کی طرف لے کر جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ بڑھتے جاتے ہیں۔ ہاں، البتہ ڈیکلیمیشن میں ہم آخر میں شعر پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 3 اشعار پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ اگر پڑھیں گے تو نیگیٹو مارکنگ کی جائے گی۔ ڈیکلیمیشن میں دیے گئے موضوع سے تقریر کا آغاز نہیں کیا جاتا، بلکہ اس چیز کا بخوبی خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کو عنوان دیا گیا ہے پاکستان اسلامی عظمت کا نشان ہے، تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا وہ ہے پاکستان اسلامی عظمت کا نشان، بلکہ اس کا آغاز کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں جناب والا، پاکستان کے ماتھے پر جھومر سجانے کا خواب ہر ایک پاکستانی دیکھتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ مزید دلائل دیتے ہیں اور آخر میں شعر پڑھ کر اپنی تقریر کا اختتام کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ڈیبیٹ کی طرف۔ ڈیبیٹ کا مطلب مباحثہ، بحث کرنا۔ دراصل یہاں پر آپ کو فری ہینڈ دیا گیا ہوتا ہے کہ آپ مخالفت میں بول رہے ہیں تو پھر مخالفت میں بولیں، اور اگر آپ موافقت میں بول رہے ہیں تو پھر موافقت میں بولیں۔ اگر آپ موافقت میں ہی بولنا ہے نا، آپ نے موافقت ہی پروف کرنی ہے، تو پھر آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے، بلکہ جو کہا گیا ہے نا آپ نے اسی پر ہی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو مخالفت پر کہا گیا ہے بولنے کا کہ آپ نے مخالفت پروف کرنی ہے، تو پھر آپ نے مخالفت ہی پروف کرنی ہے، آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے کہ آپ نے اسے موافقت میں تبدیل کر دیں، بلکہ جو آپ کو کہا جاتا ہے آپ نے اسی کے متعلق بولنا ہے۔ اسپیچ، ڈیکلیمیشن اینڈ ڈیبیٹ کے مختصر تعارف کے بعد ہم اس چیز کو بھی قابل غور لائیں گے کہ مقابلے میں شامل ہونے سے پہلے اور دیے گئے تقریر کے عنوان پر لکھنے سے پہلے کچھ ضروری پوائنٹس ہیں جو آپ سب کو کلیئر کرنا چاہوں گی، آپ سب کے علم میں ہونا ضروری ہے۔ اسلامیات، ریاضی، اردو کے مضامین کی طرح تقریبات کے بھی 3 اہم حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف، پھر جسم، پھر نتیجہ۔ آپ کو اس طرح سے ایک تقریر لکھنے کی ضرورت ہے کہ سامعین کی توجہ مکمل طور پر مرکوز رہے۔ آپ کی تقریر میں ایک چھوٹا رنگ، ڈرامہ یا تقریر مزاحیہ ہونی چاہیے۔ اسے نا بالکل ایک فلاور کی طرح ہونا چاہیے، لائک فلاور کے جس طرح ہم فلاور کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کی ٹہنی، پتے اور پھر اس کی پتیاں دیکھتے ہیں نا، تو اسی طرح آپ کی تقریر کو مکمل طور پر ایک ایسے سانچے میں ڈھلا ہونا چاہیے کہ لوگ شروع سے لے کر آخر تک اس کو بہترین طریقے سے مکمل طور پر مکمل توجہ کے ساتھ سنیں، اور آپ کا انداز بیاں، اس کو انداز کرنے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کی بھی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اس ٹائم پر ادھر سے ادھر نہ ہو۔ اب سب سے پہلے تقریر کی اقسام 5 اقسام ہوتی ہیں: معلوماتی تقریر، ہدایتی تقریر، تفریحی تقریر، خاص موقع پر تقریر اور پرجوش تقریر۔ اب تقریر کا اختتام جو ہے، آپ کی تقریر کا اختتام آپ کو اپنے بیان میں اہم پوائنٹس بحال کریں۔ اب اپنے اہم پوائنٹس بحال کرنے کس طرح ہیں؟ آپ نے ایک ترنم کے ساتھ اختتام کرنا ہے اپنی تقریر کا۔ یاد رہے کہ جس طرح کی آپ تقریر لکھیں اس میں کچھ اہم عناصر بھی شامل کر لیں۔ سب سے پہلے حوالہ دیں، پھر ایک مقصد کے ساتھ لکھیں، پھر معقول ٹرانسمیشن اور ایک اچھا اختتام۔ یہ 4 چیزیں مل کر آپ کی تقریر کو پرجوش بناتی ہیں
اور ایک خوبصورت پھول کی طرح جس کی مہک انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سامنے والے سننے والے سامعین جو ہے وہ خود بخود آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، ان کا دھیان کہیں بھی نہیں جاتا۔ پھر جہاں 10 منٹ میں ہم اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں، وہاں خوبصورت الفاظ کے ساتھ، خوبصورت چناؤ کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا بہترین الفاظ کا چناؤ آپ کی تقریر کو جوش اور جذبے کے ساتھ سامنے والے کو اٹریکٹ کرنے پر اپنی طرف مجبور کر دیتا ہے، اور آپ ایک بہترین تقریر کر کے جاتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، لینگویج از دی ڈریس آف تھاٹس، سو یو کین اسپیک ویل اف یور ٹنگ کین ڈلیور دا میسج آف یور ہارٹس۔ ہم نے سیکھا ہے اذان سحر سے یہ اصول، ہم نے سیکھا ہے اذان سحر سے یہ اصول، لوگ خوابیدہ ہی سہی ہم نے صدا دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔